کوہستان سے یہاں پہ تشریف فرما دوست احباب بزرگ، میرے ساتھ جی بی سے ایکس سپوکس پرسن جی بی گورنمنٹ فیض اللہ فراق صاحب اور ہمارے اسلام آباد کے فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین اور سینئر ریلیٹر عابد خان صاحب، میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کی اس دکھ کی گھڑی میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور ہمارا دکھ سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ جمع ہیں، تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت تباہی کی لپیٹ میں ہے اور سیلاب کی تباہی کی، جس سے کافی نقصان ہوا ہے پورے ملک کے اندر، مالی جانی۔ لیکن میں یہاں پہ بات کروں گا کوہستان دوبیر کی، کیونکہ میرا تعلق کوہستان کا علاقہ دوبیر بالا سے ہے، اور یہ جو دردناک سانحہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جو 4 بچے دریا کے اندر پھنس گئے تھے، اس حوالے سے کچھ کنفیوژنس تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور آپ کی وسادت سے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچاؤں۔ تو اس میں یہ جو 4 لڑکے تھے، یہ میرے پڑوسی ہیں اور میں بیسکلی یو سی دوبیر بالا سے تعلق رکھتا ہوں۔ ان میں سے جو ایک لڑکا ہے وہ کچھ ٹائم میرے ساتھ ڈرائیور بھی رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہوا کہ میں نے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے یہاں پہ پریس کانفرنس کیا تھا، آپ میں سے کچھ دوست یہاں پہ موجود ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہوگا، اور میں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ حکومت وقت کسی بڑے سانحے کا انتظار کر رہی ہے، اور بالآخر وہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ کیونکہ وہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر سال اس دریا میں طغیانی کی وجہ سے وہاں کی روڈ خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ٹی ایم اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور وہاں کے ایم پی اے وہ آپس میں مل کے دریا کے کنارے پتھر آگے پیچھے کر کے وہاں پہ سارا فنڈ یوٹیلائز کر کے ایک کچا سا راستہ بناتے ہیں۔ تو اب کچھ یوں ہوا کہ دریا میں جب طغیانی آئی تو یہ 5 لڑکے تھے جو کہ اپنی گاڑیوں کو سیف مقام پہ لے کے جا رہے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے میں ان کا نام لوں، ان نوجوانوں کا: فضل محمد ولد اکبر خان، یہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بچہ تھا جو کہ اپنی گاڑی لے کے جا رہا تھا سیف مقام کے لیے۔ ان کے ساتھ ان کے ماموزاد ہیں محمد بلال ولد محمد رشید، یہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ محمد ریاض ولد سمندر خان، یہ اپنی گاڑی لے کے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی تھے محمد انور ولد امیز خان۔ یہ جب سناگئی کے مقام پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ سڑک کافی خراب تھی، وہاں پہ کھڈے تھے، پتھر تھے، تو گاڑی پھنس گئی، یہ گاڑی کو دھکا دے رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا تو ان کی رائٹ لیفٹ پہ سیلاب کا پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کیا وہاں سے نکلنے میں، لیکن پانی کیونکہ وہاں پہ ریت ہی ہے، پہلے سیلاب آلریڈی گزر چکا ہے، تو پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، تو یہ وہاں پہ اس کو عبور نہیں کر سکے، اور وہاں پہ ایک اونچا سا پتھر تھا، ایک چٹان سی تھی، اس کے اوپر یہ چڑھ گئے۔ وہاں پہ چڑھنے کے بعد تقریباً لگ بھگ کوئی 4 سے 5 گھنٹے یہ دہائیاں دیتے رہے۔ وہاں کے مقامی لوگ وہاں پہ جمع تھے، وہ اپنی مدد آپ کوشش کر رہے تھے، مسلسل ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ رابط میں تھے۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ آگے سے کہہ رہی تھی
کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ راستے آگے خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ریسکیو کے لیے کافی دشواری کا سامنا ہے، تو ہمیں ہیلی کی ضرورت ہے، ہمیں ہیلی آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ جو سی ایم صاحب کے فوکل پرسن تھے، انہوں نے ایک بیان میں یہ جاری کیا کہ اس وقت موسم کی خرابی ہے، ہمارے پاس ساری شکایات موصول ہوئی ہیں، اور جو ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے تو ہم ہیلی آپریشن کے ذریعے ان کو ریسکیو کریں گے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا آپ کے سامنے، آخر میں جب دریا کا رخ ان مظلوم، ان بے بس بچوں کی طرف جب مڑا تو ان کے پاس ریسکیو کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے رسی کی مدد سے وہ رسی کے ساتھ لٹکے رہے، ان میں سے ایک لڑکا تھا جو کہ رسیوں سے اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، جو مین رسی تھی اس کے ساتھ، تو وہ معجزاتی طور پہ بچ گیا ہے، زخمی ہے، اینڈ ہی از ویپنگ کنٹینیوسلی۔ اور جو باقی جو 4 لڑکے تھے وہ ایک ایک کر کے دریا برد ہو گئے۔ اور تھوڑا سا نیچے جا کے محمد بلال جو کہ نکل گئے، اور وہ ایک اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دریا کے اندر۔ اب یہاں پہ بھی دل خون کے آنسو روتا ہے جب ان کی حالت دیکھتے ہیں تو، لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا انہیں ریسکیو کرنے کے لیے۔ پھر دوبارہ پانی اس کی طرف ہوا اور اسے لے گیا، تو اس کی لاش جو ہے وہاں پہ مقامی ایک ڈیم ہے، دوبیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، وہاں سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے، اور انہیں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا آج جو لاش ملنے کی اطلاعات آئی ہے وہ محمد انور ولد امیز خان، ان کی لاش ملی ہے بنیل کے مقام سے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ان فوکل پرسن صاحب کا بیان آج آتا ہے، کل ان کا بیان آتا ہے کہ ڈی سی کوہستان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ انہوں نے جو بچے تھے وہ دریا برد ہونے کے بعد جو ہے ہمیں اطلاع دی ہے، لہٰذا ہماری نالج میں جو ہے وہ اطلاع بروقت گئی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں پہ جو ہے بیکورڈ ایریا ہے، وہاں کے نمائندے، اب اس کے حوالے سے ہم ایک مطالبہ رکھتے ہیں۔ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہو اس رپورٹ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ایک آفت آئی ہے، لیکن یہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے۔ کوتاہی اس طرح ہوئی ہے کہ پہلے آپ ایک بیان دیتے ہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں، دوسرے بیان میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بچے دریا برد ہونے کے بعد اطلاع ملی ہے، تو ہم جو ہے ڈپٹی کمشنر کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں گے۔ تو ہمارا ایک سمپل سا مطالبہ ہے، کیونکہ وہ ایک بگ لاس ہے، وہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے خلاف ایک کمیشن بنائی جائے، اس میں چاہے صوبائی حکومت کے پی کی گورنمنٹ انوالو ہو، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو ہو، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن انوالو ہو، جو بھی قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ عوام کے جو ہے ٹیکس کے اوپر اور گورنمنٹ سرونٹ ہے، اگر یہ ہماری طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ ابھی مجھے وہاں سے اطلاعات یہ آئی ہے کہ وہاں پہ مجگل ایک علاقہ ہے یو سی دوبیر بالا کے اندر، وہاں کے لوگ 2 دن سے جو ہے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ ایک اور علاقہ ہے، وہاں گوٹھر خیل دھار ہے، مولا خیل دھار ہے، سو خیل دھار ہے اور شخدر ہے، وہاں پہ دونوں سائڈ سے سیلابی ریلے آ رہے ہیں، اور فرنٹ سے جو بڑا سیلابی ریلا ہے وہ گزر رہا ہے۔ وہ لوگ وہاں پہ محصور ہیں، وہاں سے مجھے ایک کال آئی ہے کہ کل ان کی کال آئی تھی مجھے کہ ہمارے موبائل میں چارجنگ ختم ہو رہا ہے، کے ساتھ میں بھی لاسٹ کال ہو، تو آپ
آگے جا کے ہماری آواز پہنچا دیجیے گا، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کی آواز آپ تک پہنچاؤں، میں ان کی آواز حکام بالا تک پہنچاؤں، میں ان کی آواز آپ میڈیا کے دوستوں تک پہنچاؤں کہ وہاں پہ ریسکیو آپریشن کی اشد ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رانولیا میں کافی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ لوئر کوہستان کو پہلے فیز میں آفت زدہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ جب سوشل میڈیا کے اوپر ان بچوں کی تصویر نے ٹرینڈ پکڑا تو اس کے بعد مجبورتاً انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کل انہوں نے اس کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا ہے، جبکہ پہلے فیز میں اسے آفت زدہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اور سی ایم صاحب نے جب اعلان کیا امدادی پہلے فیز میں جو امداد انہوں نے بھیجے تو اس میں لوئر کوہستان کا بالکل نام نہیں ہے، لیکن ان سب زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر یہ بیان ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ اس کو جانتے ہوں گے، یہ معاونی خصوصی ہیں کے پی گورنمنٹ کے۔ ان بچوں کی ویڈیو جب وائرل ہو رہی تھی تو یہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ برسٹر سیف صاحب ہیں خیبر پختونخوا سے، سوشل میڈیا پر تباہی کی پرانی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں جس سے عوام میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز سے خوف پیدا کرنے کے بجائے عوام کی حوصلہ اور امید دی جائے۔ اتنا نان سیریس بیان، اتنے سخت اور اتنی کریٹیکل سچویشن کے اندر اس کے اوپر کافی دکھ پہنچا ہے ہمیں۔ اس کے اوپر ہماری یہ جو بچے ہیں ان کے والدین کو کافی دکھ پہنچا ہے۔ آپ سوچے گا جب ان کے پیرنٹس یہ ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے بچے دریا برد ہو رہے ہوں گے اور وہ آہیں، وہ سسکیاں ان ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ لہٰذا ہم اسی لیے آپ میڈیا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں۔ آپ آج سے پہلے بھی ہماری آواز بنے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہماری آواز بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا مثال اس ملک میں ایک باپ کی طرح ہے اور ہم سب آپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ میں آپ کی وسادت سے پوچھتا ہوں، اگر کسی بھی ایکس وائی زیڈ پولیٹیشین کا بچے اس کریٹیکل سچویشن میں ہوتا تو کیا رسپانس ہوتا، کیا یہ جلسے جلوس ہوتے؟ لہٰذا ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی آپ کے بچے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کے آپس کے سیاسی اختلاف ضرور ہوں گے، لیکن ان اختلاف سے بالائے طاق ہو کر آپ نے ہمارا سوچنا ہوگا، آپ نے اس عوام کا سوچنا ہوگا۔ آپ نے اس عوام کا سوچنا ہوگا، یہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بے شک میں مانتا ہوں کہ پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ کے سیاسی اختلاف سے ہی، لیکن ایسی سچویشن میں خدا را سیاسی اختلاف کو رہنے دیں، ایک پیج پہ اکٹھے ہوں، عوام کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کے لواحقین کے ساتھ ملیں۔ وہ جو بچے شہید ہو گئے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ان کا مرڈر ہوا ہے، تو ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، وہاں پہ پہنچیں، ان کو دلاسا دیں۔ ابھی تک کوئی بیان نہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے آیا ہے اور نہ پرائم منسٹر کی طرف سے آیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد وہ اس پہ ایکشن لیں گے، آپ ہماری آواز کو آگے پہنچائیں گے، آپ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور
وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، کیونکہ وہاں سے مجھے ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ وہاں پہ لوور کوہستان، بلکہ کوہستان، اپر کوہستان میں کنڈیا میں بھی وہاں پہ کافی علاقوں میں خوراک کی قلت ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بیماری عام ہوئی ہے ہیضے کی بیماری، جس کی وجہ سے ادویات نہ ہونے کی وجہ سے 2 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں میری اطلاعات کے مطابق۔ اب ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتہ، لیکن 2 کی کنفرمیشن ہے۔ وہاں پہ ادویات کی اشد ضرورت ہے، وہاں پہ اشیاء خوردنوش پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، وہاں پہ زمینی رابطہ نہیں ہے، وہاں پہ بجلی کا سسٹم نہیں ہے، موبائلز میں چارجنگ ختم ہو چکا۔ واقعہ ثانیہ ہوا ہے جو افسوسناک کوہستان کے علاقے میں، ان سے کہ اظہار یکجہتی کے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہے۔ میں تو وہ سولیڈیٹری کے لیے یہاں آیا تھا کہ اظہار یکجہتی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ گو کہ پورے پاکستان اس وقت سیلابی نظر ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ لوگوں کی اس طرح کی مجبوریاں ہیں، بلوچستان سے لے کر جنوبی پنجاب سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کر کوہستان تک، من حیث القوم اس پوری قوم پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو نکالنے کے لیے میڈیا کا بھی تعاون چاہیے، ان کو نکالنے کے لیے سوشل ایکٹیوسٹ کا بھی چاہیے، ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا بھی ایک آپس میں مل بیٹھنے کا ایک بہت اچھا موقع ہے۔ جس طرح کا یہ جو ثانیہ ہے، اپنی موت کو 4 گھنٹے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور موت اور زندگی کے درمیان جو 4 گھنٹے کا فاصلہ تھا وہ کتنا شدید اذیتناک اور مشکل ہوگا، جس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اپنے اوپر اس واقعے کو ہم لیں گے۔ اگر کسی بیوروکریٹ کا بیٹا، اگر کسی منسٹر کا بیٹا، اگر کسی بڑے آفیسر کا، پراپرٹی ٹائکون کا بیٹا کسی سیلاب میں وہاں پہ گھومنے کے لیے جا کے پھنس جاتا تو اس کا کیا رسپونس ہوتا، اس کو کس طرح کا ریسکیو کیا جاتا، اس کو امیجن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی ایک پاکستان کی ضرورت ہے، اس وقت بھی ایک بیہیویئر کی ضرورت ہے، اس وقت بھی تمام پاکستانی نیشن کو یکساں ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں پہ، میں ذاتی طور پر کسی حکومت پر، کسی منسٹر پر میں تنقید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہم من حیث القوم آگے بڑھ کر ان کوتاہیوں کو دیکھنا چاہے جو مس مینجمنٹ کوہستان کے اس علاقے میں ہوا، اور جس مس مینجمنٹ کے نتیجے میں 4 قیمتی جانیں وہاں چلی گئی۔ ویسے تو بہت سارے لوگ شہید ہوئے اس سیلاب میں، لیکن یہ واقعہ اس لیے کہ بہت اذیتناک ہے یہ، اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس پر چیزوں کو جس طرح اس نے یہاں پر ڈیمانڈ کیا، اس کے علاقے کا تعلق ہے، ان کی سارے اس علاقے کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے درد لے کے۔ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، پورے ملک کو بشمول کوہستان کے ان علاقوں کو جو متاثرہ علاقے ہیں یہاں ریسکیو کیا جائے۔ جگہ جگہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، سڑکیں برباد ہوئی ہیں، لوگوں کا کمیونیکیشن دیگر علاقوں سے ٹوٹ چکا ہے، آمد رفت کا سلسلہ نہیں ہے، گاڑیاں مختلف جگہوں پہ پہنچ نہیں پا رہی ہے، وہاں پہ اشیاء خوردنوش کی کمی ہے، لوگوں کو ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ یہ ہیومن سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تمام سوشل تنظیمیں، تمام امداد کرنے والے ادارے اور حکومت کو، جہاں ان نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے لواحقین کو امداد کمپنسیشن کا بھی پرائم منسٹر کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے، صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے، اور وہ لوگ اس وقت جن کو خوراک کی ضرورت ہے ان تک خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے، جو پھنسے ہیں ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، جو سڑکوں کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں ان کو کمیونیکیٹ کر کے ان کو دوسرے صوبوں سے اور پاکستان سے ملانے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے فرنٹ پہ آ کر اس قیامت صغریٰ کا نہ صرف مقابلہ کرنے کی کوشش کیا، بلکہ مقابلہ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم کمزور نہتے لوگ انسان ہیں، لیکن عوام کے درمیان ہیں، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہیں، چاہے سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، چاہے افواج پاکستان ہیں۔ اس وقت افواج پاکستان کا ہر جوان ہر جگہ پہ حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ریسکیو کر رہا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان جوانوں کو جو زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی قیامت ہو، فرنٹ پہ آ کر اس قوم کی دلاسا بنتے ہیں، بھروسہ بنتے ہیں اور اعتبار بنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عابد صاحب آ جائیں۔